اور کیا مقصد ہونا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک اکیلی عورت ہے، اچھا کما رہی ہے تو ہمارے دباؤ میں، ٹوٹی ہوئی ماں، ٹوٹی ہوئی عورت، معاشرے کی ستائی ہوئی عورت آپ سب کے سامنے میں شناور کے چینل پر میری بھی ابھی آخری ویڈیو ہے، پھر کب پتہ نہیں بنائیں گی شناور کے ساتھ ویڈیو۔ یہاں پہ پہلے کسی چیز کی بجائی نہیں ہوئی تھی، جب سے انہوں نے ہم سے جھگڑا شروع کیا ہے اس کے بعد سے انہوں نے یہاں پر چاول کی بجائی کی ہے، اور چاولوں میں جو پانی ہوتا ہے اس کی پانی لگانے کے بہانے یہ لوگ آتی ہیں اور یہاں سے کبھی نہ کبھی ہماری اس دیوار سے سوراخ کرتے ہیں تاکہ ادھر سے پانی جو ہے اندر ہمارے گھر کے جو ہے نا یہ دیوار ہے اس میں جائے، مطلب ہمارے گھر کی دیوار کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کتے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں پیارے بہن بھائیوں۔ اب ان لوگوں کو میرے دروازے کے اوپر بیٹھے کتوں سے بھی پرابلم ہے۔ 2 بار بلدیہ والوں کو انہوں نے جا کر درخواست دی ہے کہ RJ میوش کے دروازے کے اوپر جو 2 کتے بیٹھے رہتے ہیں وہ ہماری اس گندم میں جاتی ہیں اور ہماری گندم کا نقصان کرتے ہیں، لہٰذا ان کتوں کو زہر دیا جائے۔ دیکھیے تو سی پیارے بہن بھائیوں، ان کا گھر وہ دور ہے ادھر، اور ادھر ساتھ میں انہوں نے بطخیں رکھی ہوئی ہیں، بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں، ساتھ ان کے گھر کے بھی کسی کی فصل ہے، وہ بھی 12 مہینے کسی نہ کسی چیز کی بجائی کرتے ہیں۔ ان کی بطخیں جا کر ان کی فصل کا نقصان کرتی ہیں، وہ لوگ چل کر آ کر ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں شام کے ٹائم چھوڑتی ہیں، ان کی فصل جو بھی انہوں نے بجائی کی ہوتی ہے وہ ادھر چلتے ہیں، وہ لوگ یہ ان لوگوں کا نقصان کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں۔ اگر میوش کے دروازے کے اگر 2 کتے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کتے کبھی سائے کی تلاش میں ادھر تھوڑی سے ادھر کونے میں شام کے ٹائم سایہ ہوتا ہے وہاں اگر 1-2 بار بیٹھ گئے تو کتوں کو زہر دینے کے لیے بلدیہ والوں کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے ذلیل لوگ بھی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ایک اکیلی عورت کا جینا مشکل کی برداشت کرتی رہی، اور آج میرے برداشت کی حد ختم ہے، لہٰذا مجھے انصاف دیا جائے۔ انصاف کی اپیل کرتی ہوں، اگر میرا بیٹا اپنے گھر کی چھت پر بھی چڑھ جاتا ہے، 4 دیواری بھی ہے ہمارے چھت کے اوپر، پردے بھی ہیں، تو میرا بیٹا ذیشان اگر گھر کی چھت پر چڑھ جائے تو ان کی بیویاں سید زادیاں ہیں، ان کو پردہ ہوتا ہے۔ جب وہ باہر گھاس کرنے کے لیے نکلتی ہیں تب ان کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہر آنے جانے والا بائک والا، ہر آنے جانے والے کبوتروں کے کھوکھے آتے ہیں شام کے ٹائم، ہزاروں مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، تب ان کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کی گھر کی بیوی اور اس کی بیٹی بیمار ہو گئی تو انہوں نے میرے شوہر کو صبح آ کر اٹھایا کہ ہمیں ہاسپٹل لے چلو، کار کے اوپر میرا شوہر ان کو ہاسپٹل لے کے گیا، تب بھی کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کسی چیز کی یہ بجائی کرتی ہیں تو شام کے ٹائم یہاں کبوتروں کے کھوکھے ہوتے ہیں، مردوں کی لائنیں ہوتی ہیں، ہر جمعرات جمعے کو یہاں پہ کبڈی لگتی ہے، یہاں مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور ان کی عورتیں یہاں پھر رہی ہوتی ہیں، تب ان لوگوں سے ان کو پردہ نہیں ہے۔ میرے بیٹے ذیشان سے ان کو پردہ ہے، مطلب میرا بیٹا اگر گھر کے باہر یہاں کھڑا ہے اور ان کی عورتیں ادھر پھر رہی ہیں تو بھائی ذیشان اپنے گھر کے اندر چلا جائے، باہر کیوں کھڑا ہے اپنے گھر کے؟ تو اس طرح سے بھی کوئی کسی کا جینا حرام کرتا ہے۔ جینا حرام کہاں سے سٹارٹ ہوا کہ جب ہم نے آ کر یہاں پر گھر بنایا تو انہوں نے دن دہاڑے 2 بار ہماری چوری کر لی۔ اس کے بعد ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی، خاموش ہو گئے۔ تو ان کی ہمت بڑی کہ یہ لوگ ہم سے ڈرتی ہیں، یہ ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس غلام شبیر واسوانی نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ ان کے گھر میں آج کے اس جدید دور میں بھی بجلی نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ بجلی لگوا سکیں۔ غربت کے لالے ہیں، سارا دن اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں میں سے جو 2 چھوٹے ہیں چوریاں کرتی ہیں۔ انہوں نے ان کو کسی کام پہ بھی نہیں ڈالا، انہوں نے ان کو سکول تک کا منہ نہیں دکھایا، ان میں نہ کوئی دین کی تعلیم ہے، نہ بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہایت بدتمیز اس کے بیٹے ہیں جو سارا دن کبھی ادھر کبھی ہمارے گھر کے ادھر پھر رہے ہیں۔ ہمارے کیا کسی کی بھی کوئی چیز، کسی کی مرغی ہاتھ آئی تو انہوں نے چرا لی، کسی کی کوئی چیز ہاتھ لگی، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کے کھلونے بھی کوئی مسکان زارہ یہاں سے کھیلتی باہر پھینک آئے تو 1 منٹ نہیں لگاتے، چرا کے یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ تو مطلب اگر انسان بچے پیدا کرے تو ان کو تربیت دے، تربیت اگر نہ دے تو کم از کم اس طرح سے تو بے حیائی نہ سکھائے کہ کسی کی بہن بیٹی آ گئی ہے اس کو گالیاں دو، ان کی چوریاں کرو۔ دن دہاڑے ہمارے گھر گھس کر پانی والی ادھر سے موٹر کھول لی، دن دہاڑے پیچھے سے سیڑھیاں لگا کر ہماری سولر پلیٹیں نکال لی، سب کچھ خاموشی سے سہتے رہے، اس لیے کہ میوش کوئی نہیں، اللہ پاک ان کی پوری کرے، ہماری خیر ہے۔ اس کے بعد اب بات اس حد تک پیارے بہن بھائیوں بڑھ گئی ہے کہ یقین کریں آج میں اتنی ڈپریشن کی مریض ہوئی کھڑی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ یا تو ان کے اوپر کڑی کارروائی کی جائے یا پھر میں تنگ آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ ٹینشن میں نے اس ٹائم اتنی لی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور بچے بیچارے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، مجھے خود شناور اور ذیشان ہاسپٹل لے کے گئے، سارا دن میں ایڈمٹ رہی، تو ابھی میں واپس آئی ہوں، تقریباً مغرب ہونے والی ہے۔ تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے
کہ میرے مختلف چینل جتنے بھی ہیں، مطلب جس طرح سے یہ شناور میرا بھانجا اس کا چینل ہے، یا میرا RJ مہوش چینل ہے، یا ٹک ٹاک ہے، وہاں پر میں یہ اپنے پروف چھوڑتی جا رہی ہوں کہ ایک عورت کو کس طرح سے اس معاشرے کے مردوں نے ستایا، کس طرح سے اس معاشرے کے بھیڑیے حکمرانی کرنا چاہتی ہیں ایک اکیلی عورت کی زندگی پر، اور کیا مقصد ہونا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ ایک اکیلی عورت ہے، اچھا کما رہی ہے تو ہمارے دباؤ میں رہے۔ مطلب آج کے اس دور میں نا کسی کا کوئی اچھا کھانا پہننا برداشت نہیں ہوتا دوسرے سے، خاص طور پہ ایسے جو ہم سے کمتر ہوتے ہیں۔ کمی انسان کے پاس کہتے ہیں کبھی پیسہ نہ آئے، تو کمی انسان کو جتنی بھی مطلب اللہ پاک نواز دینا اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو ایسے بدتمیز اور بے بد کردار پڑوسی اللہ پاک کسی دشمن کو نہ دے۔ خود تو اس کے بیٹے بدتمیز ہیں، ان کی پرورش کیونکہ اس نے خود غلام شبیر نے کی ہے۔ اگر خود اچھی کردار کا مالک ہوتا، اچھی اس کی پرورش ہوتی، تو یہ اپنے بچوں کو اتنی تمیز تو سکھاتا نا۔ دین کی تعلیم نہ ہو، اسکول کی تعلیم نہ ہو، تربیت تو اچھی ہونی چاہیے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عورت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ ایک عورت ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی میں کیا اس نے یہی تربیت دی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی جاؤ اس کے دروازے پر جو بات کر، اینٹیں اٹھا لو، اس کو گالیاں دو، مطلب اس کے آگے ننگے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ جو خود انسان ایسا ہوگا نا وہی اپنے بچوں کی تربیت کرے گا۔ باقی میں نے بھی بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو پالا، بے شک میں اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم نہ دے سکی، اس پر میں اپنے آپ کو بڑا گنہگار سمجھتی ہوں، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اتنی تمیز دی ہوئی ہے کہ ایک عورت سے بات کس طرح کرنی ہے، ایک مطلب بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اللہ کا میں یہ شکر ادا کرتی ہوں، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے بچوں کو اتنی تمیز دی ہے کہ آج تک مجھے کسی نے آ کر میرے دروازے پر گلہ نہیں دیا، کسی مرد نے، کسی بچے نے، کسی عورت نے، کہ آپ کے بچوں نے، آپ کے لڑکوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہو۔ میرے بچے اتنے سمجھدار ہیں کہ صبح کام پہ چلے جائیں گے تو شام کو گھر۔ اگر ذیشان کام نہیں کرتا نا، اس کے باوجود اس کی کبھی مجھے یہاں سے شکایت کہیں سے بھی نہیں آئی کہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہو، چھیڑ خانی کی ہو، گالیاں دی ہو، یا اس کو ننگا ہو کے کسی کی بہن بیٹی کو دکھایا ہو۔ تو اس طرح سے میری حالت خراب ہوئی۔ صاف ظاہر ہے جتنا بھی بندہ ہمت والا ہونا پیارے بہن بھائیوں، تو پریشانیاں توڑ ہی دیتی ہیں۔ اور آج ایک ٹوٹی ہوئی ماں، ٹوٹی ہوئی عورت، معاشرے کی ستائی ہوئی عورت آپ سب کے سامنے بیٹھی ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، اللہ پاک پہ چھوڑ دیا ہے۔ باقی مجھے تھانے سے کوئی سپورٹ ہو نہ ہو، DPO صاحب، RPO صاحب، یہ تو بس فارمیلٹیز ہیں آج کل۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ تو مجھے تو یہاں سے ان اداروں سے اتنی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی دکھ سکھ میں میرے سر پر سایہ کرے گا، کوئی میرا صاحبہ بنے گا۔ باقی سوشل میڈیا جو ہے میرے پاس ایک بہت مضبوط سہارا ہے۔ جہاں پر اگر میں نے اپنی ویڈیو کل پرسوں سے اپلوڈ کی ہے نا، تو اس کے بعد سے یقین کرے کافی ایسے فینز جو مجھے باجی باجی کہہ کر میرے دروازے پہ آئے، انہوں نے کہا باجی ہمیں بتاؤ، آپ کی طرف سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے آپ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ میری غیب سے مدد کرنے آ گئے، جن کو میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کا احسان ہے، آپ اپنا کام چھوڑ کر مجھ جیسی عورت کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ان شکر گزار ہوں ان بھائیوں کی۔ 3-4 گاڑیاں بھر کے کافی ہمارے بھائی جو میری ویڈیوز دیکھتی ہیں آئے، اور انہوں نے کہا باجی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے، ان کو پتہ چلے کہ آپ اکیلی نہیں ہو۔ باقی تھینک یو سو مچ ان کا۔ یہی میرے اوپر مطلب اسی طرح سے میرے سوشل میڈیا کے بہن بھائی میرا سہارا ہے، میری سپورٹ ہے، اور انہی کی وجہ سے میں جی رہی ہوں۔ باقی اللہ پاک کے بعد مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا، میں حالات کے ساتھ مقابلہ کروں گی ڈٹ کر، جس طرح سے کرتی آئی ہوں۔ زندگی کے دن ہیں، انشاءاللہ کٹ جانے ہیں۔ باقی بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ایک دن اپنی ماں کا سہارا بنیں گے۔ اگر اس کے 3 آوارہ کتے ہیں نا، تو میرے بھی 3 بیٹے ہیں، کیا ہوا آج وہ اتنے سی ہیں، ایک نہ ایک دن اتنے بڑے ہو جائیں گے نا۔ پھر دیکھوں گی کس طرح سے کوئی کسی کو ننگا ہو کے دکھاتا ہے، کس طرح سے کوئی کسی کو گالیاں دیتا ہے۔ تو ہم کوئی کرایہ دار تو نہیں بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ستائیں گے اور ہم اٹھ کر چلے جائیں گے۔ ہماری اپنی محنت ہے، ہمارا اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور اللہ پاک ایسے کمی لوگوں سے کسی کا واسطہ نہ پڑائے۔ تو شناور بھی انشاءاللہ آج یا صبح گھر چلا جائے گا، تو یہ میں شناور کے چینل پر میری بھی ابھی آخری ویڈیو ہے، پھر کب پتہ نہیں بنائیں گے شناور کے ساتھ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کا۔